اپنی یادداشتوں کی 28ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر میں آپ کو آئیفل ٹاور اور سین ریور نظر آ رہا ہے۔ میں پیرس میں ہوں اور ویسے تو جو میری میموئرز کا ہے سلسلہ وہ کرونولوجیکل آرڈر میں ہے، اور جو پچھلی قسط تھی 27ویں قسط اس میں ایئر 2001 تک پہنچا تھا، جب میں انٹیریئر منسٹر معین الدین حیدر کے ساتھ انفارمیشن آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ لیکن پیرس میں جو میری پوسٹنگ ہے وہ ایز پریس کاؤنسلر وہ 2010 سے 2016 تک تھی، تو یہ درمیان میں یہ ایک چھوٹا سا گیپ ہے۔ لیکن چونکہ میں اتفاق سے یہاں پیرس میں موجود ہوں تو میں نے سوچا کہ 2-3 ایپیسوڈ جو پیرس میں میرا قیام تھا اور یہاں پہ پوسٹنگ تھی اس کے اوپر پیرس ہی میں رہ کے کر لیے جائیں، تو وہ شاید زیادہ دلچسپی کا باعث ہوں دیکھنے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک ڈیویشن میں کر رہا ہوں اپنی روٹین سے۔ اس وقت آئیفل ٹاور یا پیرس میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مختصر سا یہ آئیفل ٹاور کے بارے میں ہر کوئی بہت کچھ جانتا ہے، پیرس کے بارے میں ہر کوئی بہت کچھ جانتا ہے، کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تھوڑا عرصہ میں یہاں رہا اور میں نے چیزوں کو اور ان سارے مونیومنٹ جو ہیں اور پیرس کے مختلف مقامات اور ان کے مختلف مونیومنٹس ان کو قریب سے دیکھا، ان کے بارے میں میرے اپنے امپریشنز بھی ہیں۔ آئیفل ٹاور تو ایک پیرس کا ایک آئیکن ہے، فرانس کا ایک آئیکن ہے، یہ ایک آئیکونک مونیومنٹ ہے، یہ پیرس کی پہچان ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی صدی قبل بنایا گیا تھا، ایک ریڈیو ٹاور کے طور پہ اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد ہرگز ایک مونیومنٹ یہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا مقصد کو ٹورزم کو اٹریکٹ کرنا تھا۔ یہ ریڈیو ٹاور تھا اور جو کو 20 سال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جب یہ بنا تو اس کی شہر کے ساتھ اس قسم کی وابستگی ہو گئی، اور گزرنے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو اس طرح سے رسپانس ملا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ مستقل طور پہ رہے گا جب تک یہ رہ سکتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں جتنا عرصہ میں پیرس میں رہا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ اگر میں یہاں سے گزرا ہوں صبح یا شام یا رات یا آدھی رات کو، دوپہر کو، گرمیوں میں، سردیوں میں، برف باری میں، جب بھی آپ گزریں گے یہاں پہ ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع اس وقت ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں۔ جتنے اینگل سے اس کی تصویریں بن چکی ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور مونیومنٹ کی اتنی زیادہ تصویریں بنی ہوں گی۔ محبت کرنے والے آئیفل ٹاور کو اپنی محبت کی گواہی بناتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ سالانہ اس کا دورہ یہاں پہ آتے ہیں، اور اس کی ٹورزم کی اتنی بڑی یہ انکم ہے فرینچ گورنمنٹ کے لیے ٹورزم، اور اس میں سے آئیفل ٹاور کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی ایک انٹروڈکشن تھا۔ ابھی تھوڑا واپس جاتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف، اپنی میموئرز کی طرف۔ یہ جو 2-3 آگے چل کے میرے ایپیسوڈ ہوں گے، یہ پیرس میں میرے قیام کے بارے میں تھوڑی سی مختصر باتیں کروں گا۔ زیادہ تفصیل سے بہت سی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ٹوٹل جو میموئرز ہیں میں آؤٹ آف میموری کر رہا ہوں۔ کوئی میں نے کبھی کسی چیز سے کنسلٹ نہیں کیا، کبھی کوئی ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ میموئرز ہیں۔ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آؤٹ آف میموری ہی ان کو کرنا چاہیے۔ جب پوسٹنگ پیرس میں ہونے کا جو مرحلہ تھا وہ ایک بڑا دلچسپ مرحلہ تھا، چونکہ ابھی تک منسٹری آف انفارمیشن یہ طے نہیں کر سکی کہ جو آفیسرز ان کے باہر پوسٹ ہوں گے ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ حالانکہ یہ رولز آف بزنس میں شاید یہ طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، جو انفارمیشن گروپ کی پوسٹیں ہیں وہ یہ پوسٹیں انفارمیشن گروپ کی ہیں۔ اگر انفارمیشن گروپ کے آفیسرز ہی نے اس میں سلیکٹ ہونا ہے اور جا کے کام کرنا ہے تو اس کا بڑا سیدھا طریقہ ہے کہ میرٹ کم سینیورٹی۔ لیکن ہر دفعہ جب سلیکشن ہوتی ہے ایک عجیب و غریب تماشا منسٹری میں ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم سے یہ طے نہیں ہو سکا کہ کبھی بورڈ بنتا ہے، کبھی ریٹن ایگزام ہوتا ہے، کبھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس میں جرنلسٹوں کا کوٹا رکھ دو، اور اس میں 25% جو ہے وہ جرنلسٹوں کا کوٹا رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر لٹیگیشن شروع ہو گئی۔ مطلب ایک عجیب تماشا ہے یہ، ایک چھوٹی سی۔ اسی طرح سے دوسرے 1-2 گروپس ہیں، جیسے کامن سے ٹریڈ کی
पोजीशंस हैं, जो कमर्शियल अटैची की, कमर्शियल काउंसलर की पोस्टें, उनके ऊपर भी हमेशा यही तमाशा होता है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा जी, फिर दरमियान में ओपन मेरिट से सिलेक्शन शुरू हो गई। तो और प्रॉब्लम ये है कि इसमें हर कोई इस चक्कर में होता है। दूसरे जो एस्टेब्लिश्ड सर्विस ग्रुप्स हैं, 2-3 जो कॉलोनियल में उनको कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है अभी जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, और पुलिस वाले हैं, या मतलब फॉरेन सर्विस मैं नहीं कह सकता कितना कॉलोनियल है। मुझे नहीं पता कि ब्रिटिश इंडिया में फॉरेन सर्विस के अंदर कोई इंडियन लोकल भी होते थे या नहीं होते थे, या उस वक्त क्या तरीक़ेकार था, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं। लेकिन ये सारी इनका माइंड सेट और इनका रवैया, ये जो 2-3 ऑफिसर्स हैं, 2-3 सर्विसेज हैं, वो कॉलोनियल माइंड सेट है, और उनका ख्याल है कि हर चीज़ के ऊपर हमारा राइट है और हम ज़्यादा फन्ने खां हैं और हमें हर चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करना चाहिए। तो हमारी दफ़ा बोर्ड बना, तो बोर्ड में बाकायदा वो मिनिस्टर बैठ गए और सेक्रेटरी बैठ गए, और स्टैब का एक नुमाइंदा आ गया और एक फ़ॉरेन सर्विस का एक नुमाइंदा आ गया। और अब वो फ़ॉरेन सर्विस के जो दोस्त थे, हालांकि वो एडिशनल सेक्रेटरी थे शायद, अजीब व गरीब सवालात कर रहे थे, जैसे मतलब उनका मकसद बेसिकली कैंडिडेट्स को, जो इंफॉर्मेशन सर्विस के कैंडिडेट्स थे, उनको ये बावर कराना था कि भाई ये जो फ़ॉरेन पोस्टिंग है ये आपका डोमेन नहीं है और आपके बस की बात नहीं है। इस किस्म के क्वेश्चन, पर उनकी ज़्यादा तफसील उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो किस्सा ख़त्म हो गया, सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद फिर आगे जो सारे मरहले होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस होती है, और आपका पासपोर्ट बनता है, और आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस डिटरमिन होता है, और ये काफ़ी लंबे चौड़े मतलब कई महीने इसमें लग जाते हैं। बाद दफ़ा जो आपका प्रेडिसेसर है, जिसको आपने जाकर रिलीव करना है, वो गड़बड़ करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि नया अफसर ना आए और इनको जितना मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर रहे। ये एक अजीब व गरीब तमाशा होता है। जहाँ तक मुझे याद है, जुलाई में, मेरा ख्याल है जुलाई 2009 में हमारे इंटरव्यू हुए थे, और मैं पेरिस पहुंचा था 28 अप्रैल 2010 को। तो उसमें मतलब है, फिर ये हुआ कि जब हमने आना था 21 अप्रैल को सीटिंग वगैरह बुक हुई, और घर शहर खाली किया और सारा सामान पैक किया, और वापस एयरपोर्ट पहुँचे, तो पता चला कि यूरोप में एक वोल्केनो आया था, जिसकी वजह से ऐश क्लाउड है, और ऐश क्लाउड ने विजिबिलिटी जो है वो एरियल विजिबिलिटी उसको मुतासर किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली पूरे यूरोप में फ़्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड हैं। सो यूरोप को फ़्लाइट नहीं जाएगी। तो नहायत मायूसी के साथ वापस घर को पहुँचे। वो घर जो पहले ही किसी को मैं हैंड ओवर कर चुका था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इजाज़त दी कि आइंदा अगले एक हफ़्ते तक मैं रहूँ। हालांकि सामान वगैरह हमने सारा पैक किया हुआ था, तो बग़ैर सामान के और बग़ैर मतलब किचन के वो जो एक हफ़्ता वो किसी तरह से गुजारा। और 28 अप्रैल को PIA की फ़्लाइट से हम इस्लामाबाद से रवाना हुए और पेरिस पहुँचे। तो बाकी यहाँ पे जो क़याम था और जो सारे मामलात थे, उनके ऊपर फिर अगले एपिसोड में बात होगी।